ہاں، اس موضوع پہ ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کلام آپ کو سناتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں: خدائے پاک کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو۔ خدائے پاک کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو۔ گماتی سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو۔ نبی گیسو ترشواتے، صحابہ ہاتھ پھیلاتے، نبی گیسو ترشواتے، صحابہ ہاتھ پھیلاتے، زمین پہ گرنے کب دیتے میرے سرکار کے گیسو، زمین پہ گرنے کب دیتے میرے سرکار کے گیسو۔ خدائے پاک کو پیارے میرے سرکار کے گیسو۔ مینا میں زلف ترشوا کر دیا جب حکم آقا نے، جو آپ فرما رہے تھے نا، وہ مینا میں حضور علیہ السلام نے جب حلق مبارک فرمایا، مینا میں زلف ترشوا کر دیا جب حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو۔ کوئی بھی جنگ نہ ہاری حضرت خالد ولید نے، کوئی بھی جنگ نہ ہاری حضرت خالد ولید نے، امام میں جو رکھتے تھے، امام میں جو رکھتے تھے میرے سرکار کے گیسو۔ خدائے پاک کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، خدائے پاک کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو۔ اللہ کریم آپ کو منہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اس کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور اللہ کریم جو ہے ان کے صدقے آپ کو مکہ مدینے کی عبادت حاضری نصیب فرمائے۔ آپ کے صدقے مجھے گناہگار پاپی و بدکار ابو امین سید مبین رضا طاری، اس کے اہل خانہ، اس کے بہن بھائیوں کو بھی مدینہ پاک کی عبادت باذوق حاضری نصیب فرمائے، صحت یابی والی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ والسلام علیکم، آپ کی دعاؤں کا طلبگار